السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامک نیوز 4K چینل کے پروگرام دلچسپ معلومات میں مسجد کے بارے میں سوالات و جوابات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟ جواب: مروی ہے کہ المسجد حصن حصین من الشیطان، یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ سوال: رضائے الہی کے لیے مسجد بنانے کا کیا ثواب ہے؟ جواب: حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کے لیے ایک مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سوال: کسی عمارت کے مسجد ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب: مسجد ہونے کے لیے یہ ضرور ہے کہ بنانے والا کوئی ایسا فعل کرے یا ایسی بات کہے جس سے مسجد ہونا ثابت ہوتا ہو۔ محض مسجد کسی عمارت بنا دینا مسجد ہونے کے لیے کافی نہیں۔ سوال: مسجد بنائی اور جماعت کی اجازت دے دی تو کیا یہ مسجد ہونے کے لیے کافی ہے؟ جواب: مسجد بنائی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، مسجد ہو گئی، اگرچہ جماعت میں دو ہی شخص ہوں، مگر یہ جماعت علی الاعلان یعنی اذان و اقامت کے ساتھ ہو۔ سوال: مسجد خوشبودار رکھنے کے متعلق حدیث پاک میں کیا حکم ہے؟ جواب: ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں۔ سوال: کون سے صحابی مسجد نبوی شریف میں خوشبو کی دھونی دیتے تھے؟ جواب: امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ المبارک کے دن مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔ سوال: منہ میں بدبو ہو تو کیا مسجد جا سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام ہے۔ سوال: مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: جب سے مسجد میں داخل ہو باہر آنے تک اعتکاف کی نیت کر لے، انتظار نماز اور ادائے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ سوال: کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں جانا کیسا؟ جواب: صدر الشریعہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، مسجد میں کچا لہسن اور کچی پیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں جب تک کہ بو باقی ہو۔ سوال: مسجد میں کون سی بدبودار چیزوں کی ممانعت ہے؟ جواب: نمبر 1 کچا لہسن، نمبر 2 کچی پیاز، نمبر 3 گندنا، یہ لہسن سے ملتی جلتی ترکاری ہے، نمبر 4 مولی، نمبر 5 کچا گوشت، نمبر 6 مٹی کا تیل، نمبر 7 وہ دیا سلائی جس کے رگڑنے میں بو اڑتی ہو، نمبر 8 ریاح خارج کرنا، نمبر 9 بدبودار زخم، نمبر 10 کوئی بدبودار دوا لگانا۔ سوال: مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: مسجد میں دنیا کی باتیں کرنی مکروہ ہیں۔ مسجد میں کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ یہ جائز کلام کے متعلق ہے، ناجائز کلام کے گناہ کا کیا پوچھنا۔ سوال: مسجد کے کچھ آداب بیان کریں۔ جواب: مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے۔ نمبر 2 مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا ہرگز نہ پھینکیں۔ نمبر 3 مسجد میں جھاڑو دینے میں جو گرد اور کوڑا وغیرہ نکلے وہ ایسی جگہ مت ڈالیے جہاں بے ادبی ہو۔ نمبر 4 مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے
بلکہ آہستہ سے رکھ دی جائے۔ نمبر 5، وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پر نہ گرے۔ نمبر 6، مسجد میں اگر چھینک یا کھانسی آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز نکلے۔ نمبر 7، مسخرہ پن ویسے ہی ممنوع ہے اور مسجد میں سخت ناجائز۔ نمبر 8، مسجد میں کسی طرف پاؤں نہ پھیلائے۔ دوستو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔